بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم آج اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے پرہیزگاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر بڑے مقرب اور جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اتنے روزے رکھے روزوں کے باعث سوکھ کر تار کی طرح ہو جائے اور اتنی نمازیں پڑھے اور اتنی عبادتیں کرے کہ نمازوں اور عبادتوں کے باعث سوکھ کر تنکے کے موافق ہو جائے، اتنا مجاہدہ کرے روزوں کا، نوافل کا، نمازوں کا، عبادات کا، اور دل میں پرہیزگاری نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے جب انسان کے دل میں پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ یہاں سے ہمیں اس عقدے کی سمجھ آتی ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ روحانیت اور ولایت، اللہ کی دوستی اور روحانیت اور بلند رتبہ ہونا اور اللہ کا مقرب ہونا اور اونچے درجات کو پانا، یہ ظاہر میں کثرت عبادت پر موقوف نہیں ہے، کثرت عبادت پر موقوف نہیں ہے، یہ کثرت تقویٰ پر موقوف، پرہیزگاری پر موقوف۔ قرآن مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ بزرگ اور برتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری عبادات کرنے والے لوگ بہت پائے جاتے ہیں جو کثرت سے عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو روزمرہ مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو کہ وہ نوافل پڑھنے میں بھی کمی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تسبیحات میں کمی نہیں کرتے، اوراد وظائف میں کمی نہیں ہوتی، تہجد بھی پڑھتے ہیں بڑی باقاعدگی سے۔ خاص طور پر بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا زندگی میں، ایسی عورتوں کو دیکھا ہمارے اپنے اعزاء میں، اقارب میں، بعض ایسی عورتوں کو بھی دیکھا کہ میں نے زندگی میں ان کی تہجد قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ نے بھی ایسی خواتین، بوڑھی عورتوں کو خاص طور پہ کثرت سے دیکھا ہوگا، تہجد بھی پڑھنے میں کمی نہ کرتی، اور رات کو 2-2 3-3 پارے قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ایک عام معمول ہوتا، تسبیحات بھی ہزارہا کے حساب سے درود پاک اور استغفار کی تسبیحات بھی کرتی ہیں، اور مرد بھی ایسے ہیں جو کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہراً عبادت کی کثرت کئی لوگوں میں پائی جاتی، ہم نے دیکھی، لیکن روحانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، روحانیت نام کی کوئی چیز نہ پائی، ولایت کی گرد کو بھی نہ پایا جا سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عبادت کے ظاہری جسم پر، ظاہر عبادت پر اور اس کی کثرت پر زور دیا، اور جو عبادت کا باطن ہے، پرہیزگاری، اس پر توجہ نہ کی۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ایک طرف پہاڑ ہو یا لوہے کا انبار ہو پہاڑ کی طرح، تو وہ مردہ پہاڑ ہے، اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، ایک وزن ہے، ایک حجم ہے، پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بالمقابل آپ وہ ذرے کو تراشتے تراشتے ایٹم تک لے آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ذرہ جس کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم، وہ حجم میں، ضخامت میں اس کا اور پہاڑ کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں، یہ نظر ہی نہیں آ رہا، اور اس کا حجم، اس کی ضخامت بے حساب ہے، لیکن اثر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک ایٹم اگر چلے تو اس جیسے لاکھوں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، لاکھوں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ تو وہ جو حجم ہے سارا کا سارا، وہ یوں سمجھیں کہ وہ ہماری ان عبادتوں کا، ظاہری عبادتوں کا جو پرہیزگاری سے خالی ہیں، ان کا انبار ہے۔ ہماری وہ ظاہری عبادتیں اور ورد اور وظیفے اور اوراد اور مشقتیں جو پرہیزگاری سے خالی ہیں، ان کا انبار ہے، ان کا ہجوم۔
اس سے اجر اور ثواب تو مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا اور رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ لن یترکم اعمالکم، جو بھی کرو گے جس درجے میں کرو گے اسی درجے میں اس کا اجر مل جاتا ہے، اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ لیکن ان کا روحانی اثر جو قلب و باطن اور روح کے جوہر کو چمکا دے اور روحانیت پیدا کر دے اور اندر ایک نور پیدا کر دے اور بندہ اللہ کی دوستی کے دائرے میں آ جائے، ولایت کے دائرے میں آ جائے، یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک پرہیزگاری پیدا نہ ہو۔ یہاں اولیاء کرام نے اور صوفیاء اعظام نے پرہیزگاری کے 3 درجے بیان کیے۔ کیا بیان کیے؟ 3 درجے بیان کیے۔ اگر وہ درجے جو 3 اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اپنی مختلف مقالات میں اور مختلف کتب میں اور مختلف مقامات میں بیان کیے ہیں، ان کو اگر آسان طریقے سے جمع کر کے میں عرض کروں تو وہ پرہیزگاری کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجے کا نام تقویٰ ہے، دوسرے درجے کا نام ورع ہے اور تیسرے درجے کا نام زہد۔ اب یہ تینوں نام آپ نے سنے ہوں گے نا، تقویٰ، ورع اور زہد، یہ حقیقت میں پرہیزگاری کے 3 درجے۔ کیا؟ پرہیزگاری کے 3 درجے۔ تقویٰ پہلا درجہ ہے، اور جہاں تقویٰ ختم ہوتا ہے وہاں سے ورع کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور ورع ابتدا ہے، اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے درجہ وہاں سے زہد کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اب اگر اولیاء کرام کے کلام کو پڑھا جائے تو مختلف اقوال میں یعنی ایسے ارشادات بھی ملتے ہیں، اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو وہ پتہ نہیں عام طور پہ چلتا کہ کہیں تقویٰ کی ایک بات ہو رہی ہے تو کسی دوسرے نے اس کو ورع میں بیان کیا، کسی تیسرے نے اسے زہد میں بیان کی، کسی نے ورع پر جو گفتگو کی وہ گفتگو کسی دوسرے کے ہاں زہد میں پائی جاتی، کسی تیسرے کے ہاں وہ تقویٰ میں پائی جاتی۔ عام طور پہ جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارا ذہن خلط ملط ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نقطہ میں ساتھ عرض کر دوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان اولیاء کرام کا ذہن اور ان کی معرفت اور ان کا فہم ان درجات کو سمجھنے پر شک میں مبتلا ہے یا خلط ملط میں مبتلا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے کیف اور حال کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ ہر ولی اور ہر صوفی اور ہر درویش نے اپنے حال، مقام، مرتبہ، کیف کے مطابق بات کی ہے۔ تو جو جس درجے پر ہے، جو تقویٰ کے جس درجے پر ہے، جب وہ اسے تقویٰ کے ذیل میں بیان کرتا ہے تو دوسرے کے لیے وہی بات ورع میں آ جائے، اور ایک شخص متورع ورع کے جس درجے میں ہے وہ اپنے ورع کی جو بات کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے زہد میں آ جاتی ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو چونکہ حال جدا جدا ہوتے ہیں اہل اللہ کے، اور مقامات جدا جدا ہیں اور مرتبے جدا جدا ہیں، پھر ان کی کیفیات جدا جدا ہے، اور پھر ان میں سے کسی کو تقویٰ میں ثبات ہوتا ہے، تخصص کی بات بھی ہوتی ہے نا، اسپیشلائزیشن کی، کوئی ورع میں ثبات حاصل کرتا ہے، تخصص حاصل کرتا ہے، کوئی زہد میں حاصل کرتا ہے، تو اسی طرح اس کے احوال اور کیفیات کے دائرے وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سو کسی نے تقویٰ میں جو باتیں کی ممکن ہے کہ دوسرے کے ہاں وہ ورع میں مل جائے، تیسرے کے ہاں وہ زہد میں مل جائے۔ سو بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کہ ان کی اصل تعریفات کیا ہیں اور ان کی حدیں کیا ہیں، اور کیوں ایک بات تقویٰ میں اور اسی بات کو دوسرے کے ہاں ورع میں اور اسی کو تیسرے کے ہاں زہد میں شمار کیا گیا، اس بحث میں پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ یہ فن کی بات ہے، کیا فنی باتیں، اس میں پڑھنا مقصود تو اثر اس کے منشا کو حاصل کرنا ہے، اس کے گودے کو، مغز کو حاصل کرنا ہے، اس کی نچوڑ کو لے لینا ہے۔ تو میں جو اس کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تینوں درجے پرہیزگاری کے درجے ہیں، اور پہلا درجہ تقویٰ ہے، دوسرا ورع ہے، اور اس سے اوپر زہد۔ تقویٰ کا معنی عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا کیا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا کیا جاتا ہے۔ اب تقویٰ کی بھی 3 قسمیں،
اب میں آپ کو یہ نقطہ جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عبادتیں، ریاضتیں، مشقتیں، راتوں کا جاگنا، تسبیحات کا پڑھنا، بنیادی جو آج کی گفتگو کا مرکزی خیال ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ خالی تسبیحات سے کام نہیں چلتا. ہم لوگ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی آپ یوں دیکھیں کہ پھل تو بے شمار ہوتے ہیں، آموں کی کئی قسمیں ہیں، دیکھنے میں اتنا موٹا آم نظر آتا ہے، اتنا موٹا آم نظر آتا ہے، لیکن چکھتے ہیں تو اس میں مٹھاس نہیں ہوتی، خوشبو نہیں ہوتی. اور دوسری طرف حجم میں چھوٹا آم نظر آتا ہے، لیکن دور سے بھی اس کی مہک جو ہے وہ طبیعت کو متاثر کر رہی ہوتی. اور چکھتے ہیں تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کو ایک عجیب سرور دے دیتا ہے. وہ بھی آم ہے، یہ بھی آم. دونوں میں فرق دیکھا نا آپ نے؟ بس یہی فرق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پرہیزگاری والی عبادت خواہ تھوڑی ہو اور بغیر پرہیزگاری کی عبادت خواہ پہاڑوں کی طرح انبار ہو، یہی دونوں میں فرق ہے. اس آم کو کھانا کوئی گوارا نہیں کرتا ہے. آم کے درخت پر لگا ہوا ہے، وہیں سے آپ نے توڑا ہے. گٹھلی بھی ہے، اس کا گودا بھی ہے، ریشہ بھی ہے، جلد، سارا چھلکا، سب کچھ وہی ہے. جس کو انگریڈینٹس کہتے ہیں نا، اجزاء ترکیبی، وہ سب ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ اس کی مٹھاس کا فرق ہے، اور مٹھاس کے ساتھ پھر ذائقے کے ساتھ اس کی خوشبو کا فرق ہے. بس اس نے اس آم کو عزیز اور محبوب بنا دیا ہے. چھوٹا ہونے کے باوجود وہ آم جو کلو 2 کلو کے وزن کا ہے اس کو محبوب نہیں بنایا. تو بات فیصلہ حجم پر نہیں ہوتا، کثرت حجم پر. تو یہ انگریزی زبان میں اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو یوں ہوا کہ فیصلہ کوانٹیٹی پر نہ ہوا، کوالٹی پر ہوا. فیصلہ کس پر؟ کوالٹی پر ہوا کہ معیار کیا ہے، عدد پر، تعداد پر نہیں فیصلہ ہوتا. اس طرح آپ کیلے کو دیکھ لیں، بڑا بڑا موٹا کیلا ہوتا ہے، لیکن آپ جب اس کو کھاتے ہیں تو اس میں نہ ذائقہ ہے نہ خوشبو ہے. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اور پھر وہ ہری چھال کا کیلا جس کو آپ سنا کرتے تھے، آج کل تو واللہ عالم آتا ہے یا نہیں آتا، وہ سائز میں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ دور سے بھی اس کی خوشبو آتی. اب جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ خاص نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کیلے کو بھی کاٹیں اور اس آم دونوں کو کاٹ لیں، دونوں طرف کے آم اور دونوں طرف کے کیلے کاٹ کے ان کا انالیسس کریں. چھلکا بھی نظر آ جائے گا، جو گودا ہے وہ بھی نظر آ جائے گا، ریشہ بھی نظر آ جائے گا، بیج بھی نظر آئیں گے، گٹلی بھی نظر آئے گی، سب کچھ نظر آئے گا. جس سے کام نہیں بن رہا وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور جو اصل شے ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اصل شے کیا تھی؟ ذائقہ اور خوشبو. اب یہ آپ جتنا مائکروسکوپ لے کے دیکھتے چلے جائیں بھئی جو اصل شے جس نے فرق کر دیا دونوں میں، کہیں تو وہ بھی نظر آئے. کہیں نظر آئے گی ذائقہ، کہیں نظر آئے گا خوشبو، کہیں نظر آئے گی. کوئی وجود ہو چھوٹا سا، کوئی حجم ہو، ذائقے کو بھی کوئی جگہ نصیب ہو کہ آخر اتنا موٹا آم اور اتنا بڑا کیلا ہے، اتنی جگہ چھلکے نے لے لی، اتنی گودے نے لے لی، اتنی گٹھلی نے لے لی، سب چیزوں نے لی، کوئی تھوڑی سی جگہ ذائقے نے بھی لی ہوئی ہو، کوئی تھوڑی جگہ خوشبو نے بھی لی ہوئی ہو، کہیں ہے جگہ نظر آتی. تو وہ جس پر انحصار ہے سب کچھ کا، اس کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ وہ لطیف شے ہوتی ہے. وہ شے کیا ہوتی ہے؟ وہ لطیف ہوتی ہے، بس اندر سرایت کر جاتی ہے، اندر سرایت کر جاتی ہے، اسی سے سارے فرق قائم ہو جاتے ہیں. اور جو ڈھیروں کے ڈھیر باہر نظر آتے ہیں اور اندر وہی شے نہیں ہوتی جو نظر نہیں آتی، اسی سے فرق بن جاتا ہے. بس ہم لوگوں کی ساری توجہ، یہ 2 مثالیں پوری بات کو سمجھ لینے کے لیے کافی ہیں. ہماری ساری کی ساری توجہ اگر ہم عبادت کی راہ پر آئیں اور مجاہدہ کی راہ پر چلیں تو ہماری ساری کی ساری توجہ مرکوز ہو کے رہ گئی ہے اس حجم کی کثرت پر، عددی کثرت پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ مصر اس بات پر کہ لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، کہ 100 نفل ہی پڑھیں گے. بتایا یہی جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے. ہم بھی چھوٹے سے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے، بچپن کے زمانے کی بات. مولوی صاحب ہمیں شب برات، لیلۃ القدر کے
فضائل بیان کرتے اور 100 نوافل کے طریقے بیان کرتے اور ہم وہی پڑھتے. 50 نوافل کے طریقے بیان کرتے، 12 نوافل کے طریقے، اور ہر رکعت میں 50 بار سورہ اخلاص اور اس طرح اتنی بار فلاں چیز اس طرح پڑھتے. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زندگی پر دیکھا کہ ہوتا کیا کہ بس جب 100 رکعتوں کا ٹارگٹ مل گیا تو پھر ایک مشین چلی ہوئی ہوتی، مشین. بس آدمی یہ اوپر جاتا نظر آ رہا ہے، یہ نیچے جاتا نظر آ رہا ہے. قیام اور ثبات تو ہے ہی نہیں کہیں. تیزی سے زبان ہے مشین کی طرح ہل رہی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے. ایک مشق ہے، اس مشق کا نام 100 رکعت نفل بن جاتا ہے. علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یعنی جس زبان کے ساتھ دل شریک نہ ہو اور جس عبادت کے ساتھ دل کا کیف و سرور شامل نہ ہو اور انہماک نہ ہو اور یکسوئی نہ ہو اور استغراق نہ ہو اور حضوری کا تصور ساتھ ساتھ نماز کے نہ چلے اور بندہ خود کو اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا نہ پائے. اور پھر اللہ حضل کے آس درجے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہے، بہت سے حال ہیں. تو جب یہ موافقت اور مطابقت ظاہر اور باطن کی نہ ہو، اس عبادت سے سوائے خالی ثواب کے اور کیا نصیب ہوگا؟ سوائے خالی ثواب کے اور کیا نصیب ہوگا؟ اور جو اللہ والے ہیں وہ ثواب کے حرص کو سودے بازی سمجھتے ہیں، ثواب کے حرص کو تجارت کاروبار اور سودا سمجھتے ہیں. مردان حق کا شیوا ہی نہیں کہ وہ اس حرص کے پیچھے پڑیں. وہ تو صرف جو کچھ کرتے ہیں فقط مولا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. ان کے نزدیک تو 3 قسمیں ہیں بندوں کی. کتنی؟ 3 قسمیں. ایک وہ ہیں جن کو وہ مؤنث کہتے ہیں، عورتیں کہتے ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں مخنث کہتے ہیں. یہ کیا بولتے ہیں آپ؟ ہجڑا ہے. وہ نہ مرد نہ عورت، نہ ہی نہ شی. اور تیسری قسم ہے جن کو مرد بولتے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت دنیا کی خاطر کی، وہ مؤنث ہیں. وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کی عبادت دنیا کی خاطر کی تاکہ دنیا حاصل ہو، مال و دولت حاصل ہو، دنیا میں نیک کہلائیں، دنیا میں شہرت ہو، دنیا میں واہ واہ ہو، کاروبار میں برکت ہو. لوگ پوچھتے ہیں نا آ کر کہ کاروبار مندہ ہے، کیا پڑھیں؟ نوافل پڑھیں، عبادت پڑھیں، تسبیحات پڑھیں. کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، روزگار کے لیے، پیسے ٹکے کے لیے، مال و دولت کے لیے. فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت دنیا کی خاطر کی وہ عورتیں مؤنث ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی عبادت آخرت کی خاطر کی تاکہ جنت ملے اور دوزخ سے بچیں، وہ مخنث ہیں. وہ عورتیں تو نہیں ہیں لیکن مرد بھی نہیں ہیں. عورتیں تو نہیں مگر مرد بھی نہیں. کیونکہ دنیا بھی ایک طلب تھی، غیر کی طلب تھی، اور جنت کو حاصل کرنا اس کی طلب یہ بھی غیر کی طلب. جنت اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ کی پیدا کردہ چیز ہی ہے نا. اور انہوں نے فرمایا کہ مرد وہ ہیں جو اللہ کی عبادت فقط اللہ کی خاطر کرتے ہیں. یہ جو اللہ کی خاطر ہونا ہے یہ کوالٹی ہے، یہ معیار ہے عبادت کا، بندگی کا، جو تھوڑے حجم کو بھی کثیر حجم پر غالب کر دیتی. اس مفہوم کی سمجھ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک سے بھی آ جائے گی، یا یوں کہیے کہ اس حدیث کا معنی اب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام کے اخلاص کی بات کرتے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے کی بھی بات کی کہ یہ اگر ایک رائی کے برابر خرچ کریں گے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے زیادہ اجر ان کو ملے گا. احد پہاڑ جتنا خرچ کرنے سے بھی زیادہ یا اس کے برابر اجر ملے گا اگر ایک دانے کے برابر خرچ کریں گے. کوانٹٹی میں تو ایک دانہ کہاں اور احد کا پہاڑ کہاں، تو صاف ظاہر ہے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن کس شے نے اس ایک دانے کے انفاق کو احد پہاڑ کے انفاق کے برابر کر دیا؟ وہ کوالٹی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کوالٹی ہے. اس کوالٹی کو ہم اس وقت پرہیزگاری کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں. کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ پرہیزگاری کے نام سے. اس پرہیزگاری کے حال میں پڑے ہوئے 2 رکعت نفل
200 کیا 2000 رکعت نفلوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کوالٹی کے ساتھ، اس اخلاص للہیت اور رضا الہی کی جستجو میں ڈوب کر، اس خالصیت کی کیفیت میں پڑے ہوئے 2 نفل 2000 بلکہ 2,00,000 نفلوں سے بہتر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہی فرق آپ صحابہ کرام کی عبادتوں میں اور زمانہ ما بعد کے اہل اللہ کی عبادتوں میں دیکھتے ہیں۔ بعد کے دور میں ایسے اولیاء کرام ہوئے جن کے 40 برس مسلسل عبادتوں میں بسر ہوئے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہوتی رہی، ایسے اولیاء ہوئے یا نہیں؟ 40 سال 25 برس جنگلوں میں انہوں نے عبادت میں گزارے، 40 سال صائم الدہر رہے، مسلسل روزے سے زندگی گزاری، ہزار رکعت ایک رات میں گزارتے رہے، ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کا ختم کرتے رہے۔ یعنی ایسی عبادتوں کے ذکر آپ کو کثرت سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک مثال صحابہ کرام کے اندر ملتی؟ کوئی ایک مثال؟ ساری زندگی روزے سے رہنا، عشاء کے وضو سے زندگی بھر نماز فجر ادا کرنا، ایک رات میں ہزار نفل ادا کرنا، یہ جو کثرت عبادت اور کثرت مجاہدہ، اس کا کوئی ایک نمونہ صحابہ میں ملتا ہے اس شکل کا؟ جی، لیکن روحانیت میں کون زیادہ تھا؟ کون زیادہ تھا؟ صحابہ زیادہ تھا۔ صحابہ کو وجہ فوقیت تو صحابیت ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری، حضور کا دیدار، حضور کی زیارت، ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت، جس نے انہیں صحابی بنایا۔ وجہ فضیلت تو یہی ہے کہ ساری دنیا کے کتب اور غوث مل کر بھی ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے درجے میں۔ لیکن روحانیت، صحابہ کا سارا انحصار اور حضور علیہ السلام کی صحبت کا سارا فیض، حضور علیہ السلام کی صحبت کا جتنا فیض تھا جو صحابہ کو مل رہا تھا، وہ کس چیز پر مرکوز ہو رہا تھا؟ ان کے اندر اس اخلاص کو، کوالٹی کو ڈیولپ کر رہا تھا، اس اخلاص کو پیدا کر رہا تھا، اس پرہیزگاری کو بڑھا رہا تھا اور اتنا اونچا لے جا رہا تھا جس کا مقابلہ قیامت تک کوئی طبقہ نہیں کر سکتا۔ سو عبادات اور مجاہدات کثرت حجم میں، کوانٹیٹی میں تو بعد کے ہزاروں لاکھوں اولیاء سے کم رہیں، ان کی عبادات کا رتبہ اور فضیلت کوالٹی کے اعتبار سے سب سے اونچا نکل گیا۔ تو پہلے دور میں جو سارا زور صرف ہوتا تھا وہ کس پر؟ پرہیزگاری پر، اخلاص پر۔ ابھی میں اخلاص کی بات نہیں کر رہا، ضمن نام آ گیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اگر اس اعتکاف کے دوران اس کی بھی باری آ گئی تو اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی۔ آج گفتگو صرف پرہیزگاری پر کر رہے ہیں، اور میں پرہیزگاری کو عرض کر رہا ہوں کثرت عبادت، ظاہری عبادت خالی از پرہیزگاری، اور قلیل عبادت پرہیزگاری سے پر، ان دونوں کا موازنہ کر رہا۔ ادھر کوالٹی ہے ادھر کوانٹٹی، اور ہمارا جتنا پرابلم ہے، میں سارے مسائل کا ایک حل عرض کر رہا ہوں، جتنا پرابلم ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم شکوہ کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں برکت نہیں ملتی، مجاہدات کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سرور باطن کا نصیب نہیں ہوتا، یکسوئی نہیں ملتی، لذت نہیں آتی، طبیعت میں رغبت نہیں آتی اللہ کی یاد کی طرف۔ یہ ساری باتیں ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا سارا رجحان اور ساری توجہ حجم کو بڑھانے پر ہو گئی ہے، اور جو اس کا جوہر ہے پرہیزگاری والا، اس کو چمکانے پر توجہ نہیں رہی۔ اور تصوف اور سلوک، کیا تصوف اور سلوک اور ولایت، اس کا مطالعہ آپ کر لیں، 1400 سال میں جتنے اولیاء اور عرفاء صوفیاء لکھنے والے ہوئے، جتنے آج تک لکھنے والے ہوئے، اور اگر اس پر ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں تو ساری کتابیں اٹھا لیں اور ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیں اور ان ساروں کا نچوڑ جمع کر لیں، صرف ایک ہی بات ملے گی، دوسری بات نہیں ملے گی، کہ سارا تصوف، سارا سلوک، ساری روحانیت اور ساری ولایت کسی نے بھی ظاہری عبادت کی کثرت میں بیان ہی نہیں کی، صرف پرہیزگاری میں بیان کی۔ یہ سب کچھ کس میں معصور کر دیا؟ پرہیزگاری میں معصور کر دیا۔ تو ساری بلندی اور سب روحانیت پرہیزگاری میں ہے، اور پرہیزگاری کے میں عرض کر چکا کہ 3 درجے ہیں، تقوی، ورع اور زہد۔
اور تقویٰ پہلا درجہ ہے. اور میں نے عرض کیا اس تقویٰ کی 3 قسمیں ہیں. تقویٰ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عمل کا تقویٰ. کس کا؟ عمل کا تقویٰ. ایک ہے قول کا تقویٰ اور ایک ہے خیال کا تقویٰ. کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ عمل کا، قول کا اور خیال. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بالکل ایسی یاد ہو جائیں کہ اندر بھی اتر جائیں. اس اعتکاف میں ان باتوں کو اس طرح یاد کریں کہ پھر یہ اندر ہی رہیں، باہر نہ نکلیں. اللہ پاک ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کی نیکیوں کے طفیل اس عاجز اور گناہگار کو بھی توفیق عطا کرے. عمل کا تقویٰ تو یہ ہے، یعنی تینوں درجے تقویٰ کے جو ان کا یہ کہ اللہ کا ڈر عمل میں بھی ہو، قول میں بھی ہو اور خیال میں بھی. عمل میں تقویٰ یہ ہے کہ جتنے حرام کام ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے. جتنے حرام کام ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے. پہلے تو ان تینوں پرہیزگاریوں کا تھوڑا فرق سمجھ لے، پھر ہم تقویٰ کی طرف آتے. میں نے عرض کیا نا پرہیزگاری کی 3 درجے، تقویٰ، ورع اور زہد. تقویٰ یہ حرام شے سے پرہیز. تقویٰ اس کی بھی تعریفات آپ جب دیکھنا چاہیں گے بہت سی مل جائیں گی، تو ایسا نہ سمجھیں کہ میں نے کچھ اور کہا اور بزرگان دین کی کتابوں میں تو یہ بھی ملا یہ بھی ملا. میں نے آپ کو نچوڑ عرض کر دیا ہے. تعریفات میں پڑھیں تو ہزار تعریفات مل جاتی ہے اور ان کے اتنا تعدد اور اختلاف ہے معارف کا کہ آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. اس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ان کے فرق مدارج اور فرق احوال ہے. محرمات سے پرہیز کو تقویٰ کہتے ہیں. محرمات سے پرہیز کو، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے پرہیز کو تقویٰ کہتے ہیں. اور جن سے منع نہ کیا گیا مگر مشتبہ ہوئی، شک والی چیزیں ہوئیں، ان سے پرہیز کو ورع کہتے ہیں. جن سے منع کیا گیا کلیتاً ان سے بچنا تقویٰ ہے. اور وہ امور جنہیں منع نہیں کیا گیا لیکن ان میں شک ہے، مشتبہ ہے، شبہ پایا گیا، تو شبہات سے بچنے کو ورع، اس پرہیز کو ورع کہتے ہیں. تو حرام سے بھی پرہیز ہو گیا اور مشتبہات سے بھی پرہیز ہو گیا. اب اس کے بعد رہ گئی تیسری چیز زہد. تو دنیا کی امید اور طلب سے پرہیز کو زہد کہتے ہیں. نہ حرام نہ مشتبہ، خالصتاً حلال. نہ حرام نہ مشتبہ، خالصتاً حلال اور جائز، مگر اس کی بھی طلب اور امید کو، اس کو ترک کرنا، پرہیز کرنا، اس کو زہد کہتے ہیں. حرام سے خود کو بچانا تقویٰ ہے. مشتبہ سے، مشکوک امور سے بچانا ورع ہے. اور وہ امور جو ویسے تو بے شک جائز ہیں لیکن اللہ کے غیر کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی اللہ سے دور لے جانے والے، اللہ سے دور لے جانے والے دنیا کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی طلب اور ان کی امید اور ان کی خواہش سے دل کو بچانا، یہ زہد ہے. اب آئیے تقویٰ کی طرف. میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے 3 قسمیں ہیں. عمل کا تقویٰ ہے، قول کا تقویٰ ہے اور خیال کا تقویٰ ہے. عمل کا تقویٰ یہ ہے کہ جتنے ممنوع اعمال ہیں جس میں بدکاری ہے، فواحش ہے، منکرات ہیں، چوری چکاری ہے اور حرام ممنوع افعال اور اعمال جتنے ہیں جن کا شریعت میں منع آئی ہے، نہیں وارد ہوئی ہے، ان تمام ممنوع افعال اور اعمال سے بچنا اور پرہیز کرنا اور اللہ کا ڈر، ان کے اعمال کے ارتکاب میں اللہ کا ڈر رکھنا اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے ان تمام اعمال کو ترک کر دینا، تمام عملی گناہوں کو ترک کر دینا، عملی گناہوں کو کلیتاً زندگی میں ترک کر دینا، یہ عمل کا تقویٰ ہے. اب آپ کے عمل میں کوئی گناہ نہ رہا، آپ کے عمل میں کوئی گناہ نہ رہا. اب یہ جو عمل ہے یہ ہاتھ کا بھی ہے، ہاتھوں کو بھی گناہ سے بچا لیا، پاؤں کو گناہ سے بچا لیا، آنکھوں کو گناہ سے بچا لیا، پورے جسم کو گناہ سے بچا لیا. یعنی جتنے ممنوع اور محرمات ہیں، فواحش ہیں، منکرات ہیں، معاصی ہیں، گناہ ہیں،
وہ سارے عمل انسان اللہ کے خوف کے باعث زندگی میں ترک کر دے، چھوڑ دے اور پاک ہو جائے ان اعمال سے، تو یہ تو عمل کا تقویٰ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قول کا تقویٰ۔ ہم تو عمل کے تقویٰ کی شرط بھی پوری نہیں کرتے، کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اعمال میں گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا زیادہ مار دیا، آپ کے ہاتھ نے کسی کو تکلیف دے دی، یہ بھی عملی گناہ ہے، اور اس میں تقویٰ، اس سے بھی بچاؤ ہے جس میں ارادہ بھی شامل نہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفیں بنوا رہے تھے صحابہ کرام کی، کسی غزوہ کے موقع پر غالباً سیدھا کر رہے تھے، چھڑی کے ساتھ آہستہ آہستہ سیدھا کر رہے تھے ہاتھ سے۔ ایک صحابی نے بڑے وزنی جوتے پہنے ہوئے تھے، اس کا وزنی جوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں، مقدس پاؤں اور نرم و نازک پاؤں کے اوپر آ گیا۔ جب اوپر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذرا زور سے ہٹایا، بھئی تم قطار بھی بنوائی اور ہٹایا، ابھی پیچھے ہٹو۔ جس معمول سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو ہٹا ہٹا کر کھڑا کر رہے تھے، یہ اس سے ذرا زیادہ زور سے ہاتھ لگ گیا، اس کا قطاریں بن گئی، رات گزری، ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے چینی رہی۔ یہ عمل کا تقویٰ ہے۔ ادھر اس صحابی کو بے چینی رہی کہ حضور کے پیارے پیارے پاؤں پر میرا جوتا آ گیا۔ خیال اس کے خیال میں آیا، صبح ہوئی، قریب تھا کہ وہ روانہ ہو کر حضور کی خدمت اقدس میں معافی کے لیے آتا۔ وہ ارادہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹا دیا، اسے گھر پہنچ گئے۔ وہ کانپ اٹھا، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ماجرا ہے، کیوں تشریف لائے؟ فرمایا بھائی میرا ہاتھ تھوڑا سا زیادہ لگ گیا تھا تمہیں، وہ تکلیف کا باعث ہو گیا ہوگا، اس کے لیے معافی مانگنے آیا۔ یعنی تقویٰ یہ ہے کہ عمل اس قدر بھی، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جو صادر ہوا یہ زیادتی نہ تھی، یہ تو زیادتی، یہ بھی شفقت اور رحمت تھی۔ میں نے عرض کیا ہر ایک کا تقویٰ اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ حضور کے حال کے مطابق جو تقویٰ تھا، اس کی نگاہ سے جب حضور نے دیکھا تو اس کو بھی اپنے تقویٰ کے منافی سمجھا۔ وما علینا الا البلاغ۔